الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ہم نے پیچھے بات کی تھی قیامت کے کچھ مناظر کے بارے میں کہ قیامت کے احوال کے بارے میں. تو اب یہاں پہ توبہ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ توبہ جو ہے کیا چیز ہے. توبہ یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگے، شرمندہ ہوں اور آگے آئندہ کے لیے ایک عزم کر لیں کہ یہ ہم نے گناہ نہیں کرنا. اور بندے کو چاہیے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار میں رہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہو. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ سب اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ جو ہے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. تو اب جن لوگوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہماری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کیا ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، کیا اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں، ہر وقت اللہ کی جو ہے اس بات کی فکر میں رہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ ایک حالت بیان کی اللہ تعالی نے کہ انسان یہ چاہتا رہتا ہے کہ میں جو ہے گناہ کرتا رہوں، فسق و فجور کرتا رہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ گناہ کرتا رہے اور پھر توبہ کو ٹالتا رہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 منٹ کے بعد صبح نہیں شام کو توبہ کر لوں. تو اس کو اس بات کا پتہ نہیں اور اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اب آنے والا سیکنڈ یا آنے والا منٹ جو ہے وہ موت کا ہو، اور اسی حالت میں اسے موت پکڑ لیتی ہے. وہ گناہ کرتا رہتا ہے، موت اسے آ کے پکڑ لیتی. اور دوسری جگہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ توبہ کو ٹالنے والا ہلاک ہو گیا. یہ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جس نے ٹال مٹول کیا وہ تو ہلاک ہو گیا، کہ توبہ کو آگے کیا، ادھر سے موت آئی اور اس نے پکڑ لیا. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے. اور حقیقی اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے توبہ قبول فرماتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں، بالکل مٹا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جب اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے حضور میں رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے سارے گناہ جو ہے درگزر فرما دیتے ہیں، ہر چیز مٹا دیتے ہیں. تو اب توبہ کا حاصل یہ ہوا کہ توبہ کا حاصل یہ ہے کہ اپنے جو جتنے بھی گناہ ہوئے پیچھے ان پہ شرمندگی ہو، نادم ہو، اور آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے ایک عزم پیدا کرے، اس کے لیے ایک پختہ عزم ہو کہ اب اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ادھر نیکی کی تو گناہوں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. گناہ ہو گیا، نیکی کر لی تو نیکی پہ کیا ہو گیا، پردہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کرنے والا جو ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ایک شخص نے سوال کیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ توبہ کر لو اور آئندہ گناہ نہ کرنا. پھر اس نے پھر سوال کیا کہ حضرت میں نے توبہ کر کے پھر گناہ کیا. تو فرمایا کہ پھر توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنا. تو پھر اس نے پوچھا تیسری دفعہ کہ کب تک میں توبہ کرتا رہوں؟ فرمایا کہ اس وقت تک جب تک شیطان تھک نہ جائے.
آگے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے، کہ بندہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں وہ اللہ کے ذمے ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت جب انسان اللہ کے سامنے جو ہے سر جھکاتا ہے، اللہ کے سامنے معافی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، کہ بندہ جب جہالت سے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو ثم یتوبون من قریب، کہ عن قریب جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے، کہ یعنی موت سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اب وہ وقت آنے سے پہلے وہ گھڑی آنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا۔ تو توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا جو ہے ارشادات فرمائے ہیں، تو ہم انسان کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے جب کبھی انسان غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ کے سامنے کیا کر لے؟ توبہ کر، اللہ سے معافی مانگے۔ تو آج کے بعد جو ہے ہر انسان جو عزم کر لے کہ سامنے جب کبھی گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ کر، ہر وقت اللہ کے سامنے جو ہے توبہ اور استغفار کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر دے، اللہ جو ہے معاف کرتے رہے۔ جب گناہ ہوا اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، بہت بڑی بات۔ ورنہ انسان گناہ کیا کرتا گیا، ایک گناہ کیا پھر دوسرا پھر تیسرا، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو گیا اور پھر توبہ کی توفیق ہی نصیب کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔